السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز اینڈ مائی ریسپیکٹڈ ٹیچر. میرا نام محمد اویس ہے اور میرا رول نمبر ہے 1928. اور جو میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 7, چیپٹر نمبر 8 اینڈ 9. چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ ہے HRM ان اے چینجنگ انوائرمنٹ. چیپٹر نمبر 8 از دی ورک فورس ڈائیورسٹی اینڈ دی چیپٹر نمبر 9 از دی فنکشن آف دی HRM. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وٹ از HRM. ہیومن ریسورس مینجمنٹ از دی پروسیس آف گیٹنگ, ٹریننگ, assessing and paying employees and attend to their labor relations and health concerns. کہ HRM ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم قابل لوگوں کی ہائرنگ کرتے ہیں, انہیں ٹریننگ کرتے ہیں, پھر ہم ان کی اسیسنگ کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے ان کو پھر ہم پیمنٹ دیتے ہیں. پھر ان لیبر کے حقوق کو بھی دیکھا جاتا ہے, تمام کے تمام حقوق پورے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا قانون ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 18,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور اسی طرح ان کے ورکنگ کے درمیان ان کی جو ہیلتھ کنسرن ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اب جو چیپٹر نمبر 7 ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان چینجنگ انوائرمنٹ. مطلب کہ جب بھی ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس تمام بزنس کے درمیان جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. انوائرمنٹ مطلب کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو جو اس کے آ جاتا ہے جی, سب سے پہلے چیلنجز آ جاتے ہیں اس کے چینجز میں, وہ ہے انوائرمنٹل چینجز, آرگنائزیشنل چینجز اینڈ دی انڈیویجول چینجز. تو دیکھتے ہیں کون کون سے چیلنجز ہیں, کون کون سی چینجنگ آ رہی ہے ہمارے کمپلیٹ بزنس کے ذریعے, کمپلیٹ پروسیس HRM کے درمیان. تو جو اس میں آ جاتے ہیں جی, ریپڈ چینج, ورک فورس ڈائیورسٹی, گلوبلائزیشن, لیجسلیشن, ٹیکنالوجی انوالونگ اینڈ اسکل شارٹیج. تو ان سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کور کرتے ہیں. اچھا, جو اس کے اندر چینجنگ ایک آتی ہے وہ آ جاتی ہے جی ٹیکنالوجی کی. جیسا کہ اب ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے دن بہ دن, نئی سے نئی مشین کے جس مشین پہ ہماری ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, کل کو وہ اس کی ٹیکنالوجی بدل جائے گی. اسی طرح کیا ہوگا, مطلب کہ انوویشنز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مینیجر ہوتا ہے HRM کا, اس کو ہمیشہ مطلب کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک اور چینجز آ جاتی ہیں جی ری انجینئرنگ کی. اگر ہم بات کریں, ری انجینئرنگ ایک ایسا پروسیس ہے کہ مطلب کہ ہم اسے ری ڈیزائن کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ فنکشن چل رہے ہیں, مطلب کہ ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں, ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز ہیں, میتھڈز ہیں, ان سب کو ہم ری ڈیزائن کرتے ہیں. ان سارے پروسیس سے ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہوتا ہے, کیا بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس ری انجینئرنگ سے. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سب فنکشن کو اس طرح چینج کرتے ہیں کہ وہ افیکٹولی ورک کر سکے, کہ پہلے سے بھی اچھا کام کرے, اور اس کو سمپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور چینجنگ ہمارے آ جاتی ہے جی بینچ مارکنگ کی. کہ مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, اس نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس سٹینڈرڈز کے لحاظ سے جو بھی ورکرز میں کام کرتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کی پرفارمنس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. پھر اس کو رینک دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس لحاظ سے, کس پرفارمنس کے لحاظ سے کس گریڈ پہ ہے, کون سی اس کی رینکنگ ہے, یہ مینیجر ہے, سب مینیجر ہے, یہ امپلائی ہے, ورکر ہے, اس کی کیا ہے. اسی طرح مطلب کہ ہم نے نا رینکنگ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ایک آ جاتا ہے, نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے جی اس میں یونینس کا, کہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو ورکر کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں, ان کے مطالبات پھر آگے فارورڈ کیے جاتے ہیں, وہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے مانے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آ جاتا ہے جی, نیکسٹ آ جاتا ہے جی چینجنگ اسکل ریکوائرمنٹ. مطلب کہ ایک کمپنی کے اندر ایک مشینری کام کر رہی ہے, مثال کے طور پہ آٹومیشنز ہے, وہ کسی لینگویج پہ کام کر رہی ہے. اب اس کی نیکسٹ اپڈیشن ہو جاتی ہے وہ پائتھن کی طرف, وہ مشین لرننگ کی جو
ہے وہ پائتھن کی طرف چلے جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے جو مینیجر ہیں وہاں پہ ٹیم ہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے, اسے اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے. یہ تھا جی ہمارے جو چینجنگز آ رہی ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر.